السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. مجلس میں موجود علماء کرام، مرکز ابن القیم کے محترم ذمہ داران، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس کی اس دوسری تقریر میں منتظمین اجلاس نے مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے ایک اہم عنوان اور ایک اہم موضوع دیا ہے. مجھے آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور کیوں ہوتا ہے. اسی حوالے سے میں نے سورۃ الانفال کی وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس مضمون کی وضاحت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اہل ایمان کی پہچان کیا ہے، مومنوں کی پہچان کیا ہے؟ کہا کہ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور یہ اہل ایمان ہر معاملے میں اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. حضرات، اس حقیقت میں میرا اور آپ کا اختلاف نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں میرے اور آپ کے پاس جو سب سے قیمتی متاع ہے وہ ہمارا ایمان ہے. میرے اور آپ کے پاس جو سب سے عظیم دولت ہے وہ ایمان ہے. میرے اور آپ کے پاس جو اب سب سے عظیم سرمایہ ہے وہ ایمان ہے. اس زمین پر ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، ایمان سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں، ایمان سے بڑا کوئی اور انعام نہیں، اور ایمان سے بڑی کوئی اور قیمتی متاع نہیں. ہم جو ہمارے دل میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، آسمانی کتابوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر اور فرشتوں پر جو ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان ہمارے وجود کا سب سے اہم حصہ ہے. اور اسی ایمان کی وجہ سے ہمارا وجود اس زمین پر اہمیت کا حامل ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ایمان جس دل میں داخل ہو جائے اس دل سے ایمان کو نکالنا دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہیں ہوتا ہے. دنیا کا بڑا سے بڑا ظالم، بڑا سے بڑا جابر، بڑا سے بڑا حکمران ظلم کے بل پہ ہمارے دلوں میں موجود ایمان کو نکالنا چاہے ناممکن ہے. ایمان جب دل میں ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے، جو سچائی کے ساتھ ایمان کو قبول کرتا ہے، سازشی ذہن سے نہیں، نفاق کے ذہن سے نہیں، جو صدق دل اور سچائی سے ایمان کو قبول کرتا ہے، دنیا کی کسی طاقت میں دم نہیں کہ وہ اس دل سے ایمان کو نکال سکے. شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے کئی سوالات کیے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں معلومات لینے کے لیے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے.
ہرقل نے پوچھا تھا هل يرتد احد سخطة لدينه، کہا کہ ابو سفیان بتاؤ یہ جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے مکے میں محمد، کیا کوئی شخص اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد مرتد بھی ہوا ہے اب تک؟ اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو چھوڑ کے ہٹا بھی ہے کیا دین سے؟ ابو سفیان اس وقت دشمن تھے اور دشمن نمبر 1 تھے اس وقت، اور انہوں نے شاہ روم کے دربار میں یہ گواہی دی کہ آج تک کبھی ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی اس ایمان کی دولت کو قبول کیا ہو، اسلام میں داخل ہوا ہو اور پھر مرتد ہوا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ تو ہرقل نے اس وقت ابو سفیان سے کہا تھا کذالک الایمان اذا خالطت بشاشته القلوب، کہا کہ ابو سفیان ایمان کی پہچان یہی ہے کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت جب کسی دل میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر اس دل سے اس کو نکالنا دنیا کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ حضرات، کتاب و سنت سے یہ مضمون بھی ثابت ہے کہ ایمان جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کے درجات ہیں، ایمان کے مراتب ہیں، ایمان کے بھی کیٹیگریز ہیں۔ اگر فرض کرو یہاں 200 لوگ موجود ہیں، 200 لوگوں کا ایمان 200 درجوں کا ہوگا، بہت فرق ہوتا ہے۔ کسی کا ایمان بہت کمزور، کسی کا تھوڑا کمزور، کسی کا مضبوط، کسی کا بہت مضبوط، اور مضبوط ہوتا ہے تو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ جسمانی اعتبار سے کتنا کمزور صحیح، اپنے ایمان کی طاقت کی وجہ سے اپنی جگہ وہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ اسی معنی میں قرآن مجید نے صحابہ کو پہاڑ سے تشبیہ دی۔ یہ جو صحابہ کی جماعت کیا ہے، یہ ان میں سے ایک ایک شخص بھی جبل ہے، جبل ہے۔ کہا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ کفار اور مشرکین کی سازشیں ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکی۔ مفسرین نے لکھا یہاں پہاڑوں سے مراد کیا ہے؟ 2 تفسیریں کی گئی۔ مشہور تفسیر یہ ہے کہ یہاں پہاڑوں سے مراد صحابہ کی شخصیتیں ہیں۔ کہا کہ کافروں نے، مشرکوں نے بڑی سازشیں ضرور کی، لیکن وہ اپنی سازشوں کے ذریعے سے ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکی۔ ہر صاحب ایمان اپنی جگہ ایک جبل ہے، ہر صاحب ایمان اپنی جگہ ایک پہاڑ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان جب بڑھتا ہے تو وہ پہاڑوں کی مانند جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرات، قرآن مجید میں، کتاب و سنت میں ہمیں جا بجا یہ دعوت ملتی ہے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، دیکھو کہ تمہارا ایمان کس درجے میں ہے، دیکھو کہ تمہارا ایمان کس درجے کا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ غور کرنے کی بات ہے، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ قرآن خود کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں سے خطاب کر کے قرآن کہتا ہے آمینو، ایمان لاؤ۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لا چکے ہو، پھر کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ تمہارا ایمان پرانا ہو گیا ہوگا، تمہارا ایمان کمزور پڑ چکا ہوگا، اپنے ایمان کو سنوارنے کی کوشش کرو، نکھارنے کی کوشش کرو، بڑھانے کی کوشش کرو، اس میں تازگی لانے کی کوشش کرو، اسے مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ طبرانی کی ایک حدیث ہے جسے امام البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، کہا کہ لوگوں جس طرح بار بار پہننے سے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، ویسے ہی تمہارے دلوں میں پایا جانے والا ایمان بھی کبھی کمزور پڑتا ہے، پرانا ہوتا ہے، بوسیدہ ہوتا ہے۔ فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم، لہذا اللہ سے مانگا کرو، پوچھا کرو کہ اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے، ایمان کی تازگی عطا کرے، ایمان کی حلاوت عطا کرے، ایمان کی چاشنی عطا کرے۔ تو حضرات پتہ چلا کہ ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے ایک مقام ہے ایمان کا، ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے ایمان کا جس کو حلاوت ایمانی کہا جاتا ہے۔
یاد رکھو دنیا میں ایمان کا بھی ایک مزہ ہے. ہم نے بہت ساری لذتیں جانی ہیں, بہت سارے مزے ہمیں معلوم ہیں. زبان کی لذت سے ہم واقف ہیں, اچھا کھانا چاہتے ہیں. کان کی لذت سے ہم واقف ہیں, اچھی آوازیں سننا چاہتے ہیں. آنکھ کی لذت سے ہم واقف ہیں, اچھے مناظر دیکھنا چاہتے ہیں. ناک کی لذت سے ہم آشنا ہیں, اچھی خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں. دنیا میں لذتیں بہت ہیں, لیکن ایک لذت ہے دنیا میں ایمان کی بھی. ایمان کی بھی ایک لذت ہے, ایمان کا بھی ایک مزہ ہے. یہ مزہ کب ملے گا؟ یہ مزہ تب ملے گا جب ہمارا ایمان بالکل اعلیٰ درجے کا اور کوالٹی کا ایمان ہو. پیارے نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا. آپ نے فرمایا ایمان کا مزہ چکھ لیا وہ شخص, ایمان کا مزہ چکھ لیا وہ شخص, ایمان کی لذت پا چکا وہ شخص جو اللہ سے راضی ہو جائے رب ہونے کے اعتبار سے, اسلام سے راضی ہو جائے دین ہونے کے اعتبار سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جائے نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایمان کی ایک لذت ہے, ایمان کا ایک مزہ ہے. اور دوسری حدیث میں ایمان کی اس لذت کو مٹھاس سے تعبیر کیا گیا, حلاوت سے تعبیر کیا گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بھی یہ تین باتیں ہوں, یہ تین صفات پائی جائیں, وجد بہن حلاوت الایمان, ان تین باتوں کے سبب وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا, ایمان کی حلاوت کو پالے گا. من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی صفت کہا کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا وما فیہا سے بڑھ کر ہو. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. دوسری صفت کہ کسی سے محبت کرے تو خالص اللہ کی خاطر کرے, دنیا کی خاطر نہیں. کسی کو چاہے تو خالص اللہ کی خاطر, دین کی خاطر چاہے, اس لیے چاہے کہ وہ نیک ہے, وہ متقی ہے, وہ خدا ترس ہے, وہ بااخلاق ہے, وہ موحد ہے, وہ متبع کتاب و سنت ہے. ان بنیادوں پر کسی سے ہم محبت کریں. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ. اور کفر سے بچا کر جب اللہ اسلام میں لا چکا ہے تو واپس کفر میں جانا ہمارے دل میں اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسندیدہ ہو. پیارے نبی نے فرمایا یہ تین صفات جس کے اندر ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت پالی, ایمان کی مٹھاس کا مزہ چکھ لیا. پتا چلا میرے بھائی, ایمان کی ایک حلاوت ہے, ایمان کی ایک چاشنی ہے, ایمان کی ایک لذت ہے, ایمان کی ایک مٹھاس ہے. اپنے ایمان کی اس لذت کو زندگی میں پانے کی کوشش کرو. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیت یہی تھی کہ ان کا ایمان اس درجے کا تھا, ان کا ایمان اس معیار کا تھا کہ جس کو لذت ایمانی یا طعم الایمان یا حلاوت ایمانی سے حدیثوں میں تعبیر کیا گیا ہے. یقین کی وہ کیفیت تھی. حضرت علی کا مشہور جملہ ہے, حضرت علی کہا کرتے تھے لو کشف الحجاب, یا بعض روایتوں میں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. حضرت علی فرماتے تھے کہ پیارے نبی کی باتوں کو سن کر آخرت کے سلسلے میں, جنت اور جہنم کے سلسلے میں, حشر اور نشر کے سلسلے میں, قبر کے سلسلے میں میرے دل میں اتنا یقین پایا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر آنکھوں کے سامنے سے غیب کے پردے ہٹ جائیں, آنکھوں کے سامنے سے غیب کے پردے ہٹ جائیں اور میں اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھنے لگوں تو تب بھی میرے ایمان میں اضافے کی گنجائش باقی نہیں ہے. میرے ایمان میں اضافے کی گنجائش باقی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی سے صرف سن کر انہوں نے ایمان کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی اور مقام نہیں, پیارے نبی سے سنی ہوئی باتوں پہ اس یقین کے ساتھ ایمان لایا ہے. ان کا ایمان 100% اتنا مکمل ہے کہ اگر غیب کے پردے ہٹ جائیں اور غیب مشاہدہ بن جائے تو اضافے کی کوئی گنجائش ہے نہیں. اس لیے کہ جو اضافہ ہونا تھا وہ پہلے ہی سے ہے. 100% ان کا ایمان پوری طرح سے مکمل ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیت ہے کہ ایمان و یقین کی جو کیفیت ان کے دلوں میں تھی
اللہ اکبر. اس کیفیت نے اس پورے طبقے کو ممتاز کر ڈالا. ایمان کا اعلیٰ سے اعلیٰ رتبہ، ایمان کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ، اور ایمان کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیب تھا. حضرات دیکھیے، میں اور آپ ہم سب جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری الجھنیں ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں. بہت سارے مسائل کا تعلق دنیا سے. دنیا کو جانے دو بھاڑ میں. ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار، ہمارے بیوی بچے، ہمارا گھر، ہماری گاڑیاں، ہمارے بنگلے، سمجھتے کہ نہیں؟ کرو. لیکن اگر دنیا ہماری گھاٹے میں ہے، دنیا اگر ہماری نقصان میں ہے، تو یہ نقصان نہیں. کیوں؟ یہ دنیا ایسی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے، اللہ کے پاس اس پوری دنیا کے خزانوں کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتی. تو ہمارے کچھ پرابلمز ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں، لیکن ہمارے کئی پرابلمز ہیں، مسائل ہیں جن کا تعلق ہمارے دین سے ہے. اور یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. اور اس میں دین سے متعلق ہمارے جو مسائل ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، جسے ضعف ایمانی کہا جاتا ہے. ایمان کی کمزوری، جسے ہم دوسرے الفاظ میں اگر ہم بولے، نام کے مسلمان. نام کے مسلمان اس لیے ہیں کہ گھر بیٹھے اسلام کی دولت مل گئی. مسلم ماں باپ کی گھر پیدا ہو گئے، وہ تو اللہ کا فضل ہوا. بصیرت کی بنیاد پر، فہم و فراست کی بنیاد پر، سمجھ اور داری اور دانشوری کی بنیاد پر ایمان کو اپنانا، ایمان کو قبول کرنا. ایمان کے اعلیٰ مقامات، ایمان کے اعلیٰ مراتب سے ہم بہت دور ہیں. ضعف ایمانی یہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مرض ہے. ایمان کی کمزوری، ایمان کا فقدان، ایمان کے اعلیٰ درجات سے دوری، ایمان کے اعلیٰ مراتب سے ناواقفیت، عدم واقفیت، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے حضرات آج کے اس خطاب میں کچھ اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جس سے ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہو، ایمانی کیفیت پیدا کریں، ایمانی حلاوت پیدا کریں، ایمان میں چاشنی پیدا کریں، اپنے ایمان میں لذت پیدا کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ایمان میں جو لذت محسوس کرتے تھے، جو مضبوطی اپنے ایمان میں وہ محسوس کرتے تھے، وہ مضبوطی ہم کیسے لائیں اپنے اندر؟ کچھ اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور آسان ہے. ایسا نہیں کہ یہ اسباب ان کو اپنانا کوئی مشکل کام ہے، بس عزم کرنے کی ضرورت ہے، ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور عزم اور ارادے کے ساتھ جستجو، محنت، کوشش ہو تو یقیناً آپ محسوس کریں گے. اور اس سلسلے میں حضرات سب سے پہلی چیز، اپنے ایمان کو واقعی ایمان بنانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو واقعی یقین کے درجے پہ لے جانا چاہتے ہو، اس کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کی سچی معرفت. اللہ رب العالمین کی سچی معرفت، اللہ تبارک و تعالی کو علمی بنیادوں پر جاننا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سورہ محمد میں کہا گیا ہے پیغمبر لا الہ الا اللہ کو جان لیجئے. پیغمبر سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے توحید جو اللہ کا بنیادی حق ہے اس کو جان لیجئے، اس کا علم حاصل کیجئے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور پہلی وحی میں بھی اسی طرف اشارہ ہے. پہلی وحی میں صرف یہ نہیں کہا گیا اقرا، صرف یہ نہیں کہا گیا پڑھیے، نہیں، اقرا کے ساتھ ساتھ بسم ربک کی قید بھی لائی گئی. اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق. حضرات اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ ایمان کو بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کی عظمت کو ہم جانیں گے، اس کی رحمت کو ہم جانیں گے، اس کی قدرت کو ہم جانیں گے، اس کی گرفت کو ہم جانیں گے، اس کے فضل کو ہم جانیں گے، اس کے انعامات کو ہم جانیں گے، اس کی پکڑ کو ہم جانیں گے. رب العالمین کی جس قدر ہمیں معرفت حاصل ہوگی اسی قدر ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. اس لیے کہا گیا من کان باللہ عارف کان بہ اخوف، من کان باللہ عارف کان بہ اخوف.
جو اللہ کو جس قدر جانے گا وہ اللہ سے اسی قدر ڈرے گا. اور قرآن نے سورہ فاطر میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں جیسا ڈرنا چاہیے ویسا کون ڈریں گے؟ اللہ کو جاننے والے بندے ڈریں گے. علماء یعنی اللہ کو جاننے والے بندے جو اللہ کو واقعی معنوں میں جانیں گے وہ اللہ سے کما حق تو ڈریں گے. اللہ کی معرفت یہ ایمان میں اضافے کا سب سے بنیادی سبب ہے. حضرات دیکھیے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کی جب بات ہم کرتے ہیں, اللہ کی ذات کو تو کسی نے دیکھا نہیں, اللہ کی ذات کے سلسلے میں تو ہم کچھ بحث نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کی صفات کے حوالے سے, اس کے اسماء حسنہ کے حوالے سے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, کہ تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں, ان ناموں سے اس کو پکارا کرو, بلایا کرو. قرآن جو کہتا ہے وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ علیم ہے, وہ غفور ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر نام اپنے اندر اللہ کی ایک صفت کو لیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا علم جس قدر ہمیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی قدر ہم ڈریں گے. اگر دوسرے الفاظ میں ہم کہیں اللہ کی معرفت ہمارے اندر احسان کی کیفیت پیدا کرے گی. اور احسان کسے بولتے ہیں؟ احسان اس تصور سے زندگی گزارنا گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یا ہم جب حدیث سنتے ہیں احسان کی, اس کو صرف ہم نماز کو لے کے سوچتے ہیں. احسان کی جب بات آتی ہے تو صرف نماز کی حد تک کہ نماز میں یوں کھڑے ہونا گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے. سچ ہے نماز میں تو مطلوب ہے, لیکن یہ احساس مسجد کے باہر بھی مطلوب ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ احساس کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یا وہ احساس نہیں پیدا کر سکتے تو پھر یہ احساس کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہر جگہ مطلوب ہے یہ احساس, دکان میں بھی, مکان میں بھی, مسجد میں بھی, گھر میں بھی, سفر میں بھی, حضر میں بھی, بازار میں بھی, ہر جگہ یہ احساس مطلوب ہے جسے حدیث میں احسان کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ کی معرفت یہ ایمان میں اضافے کا, ایمان کو بڑھانے کا ایک پہلا سبب ہے. اسی طرح سے حضرات ایمان میں زیادتی کا ایک دوسرا سبب ہے قرآن مجید سے ہمارا تعلق, قرآن مجید سے ہمارا رشتہ. دیکھو قرآن نے خود قرآن کو بارش سے تشبیہ دی ہے. قرآن میں خود قرآن کو کیا کہا, یہ بارش ہے. یہ جس طرح ایک بنجر زمین, سوکھی زمین پہ آسمان سے بارش ہوتی ہے, اس زمین میں زندگی آتی ہے, نباتات اگتے ہیں, پیداوار آتی ہے, ویسے ہی جو مردہ ضمیر ہے, مردہ دل ہے, قرآن مجید کی بارش اگر ان دلوں پر ہوتی ہے تو ان دلوں میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. قرآن سے ہمارا رشتہ یہ ہماری ایمان کی مضبوطی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. قرآن مجید کو پڑھنا, قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید میں تدبر کرنا. 3 مرحلے ہیں دیکھیے, ایک ہے اس کی تلاوت, اور ایک ہے قرآن مجید کی فہم اور سمجھ, اور ایک ہے قرآن مجید میں تدبر. اور یہ تینوں ایمان میں اضافے کا باعث ہے, اور تینوں کا درجہ الگ ہے. جو صرف قرآن پڑھتا ہو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, مگر اتنا نہیں جتنا اضافہ کے سمجھنے والے کے ایمان میں ہوتا ہے. جو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھتا ہو, یہ کتاب تلاوت نہیں, یہ تو کتاب ہدایت ہے. کتاب تلاوت تو ہے, کتاب تلاوت سے بڑھ کر کتاب ہدایت ہے. اچھا, جو کتاب قرآن پڑھتا بھی ہو, سمجھتا بھی ہو, اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا, لیکن اتنا نہیں جتنا کہ تدبر کرنے والے کا ہوگا. قرآن میں تدبر یہ بہت اونچا مقام ہے, جس کے لیے عربی زبان کے اصول اور قواعد سے واقفیت بہت ضروری ہے. سلف صالحین کی تفاسیر سے واقفیت بہت ضروری ہے. جو ان 3 مراتب کو جمع کر لے, تلاوت بھی, سمجھ بھی, تدبر بھی, اللہ کی قسم وہ دیکھے گا اس کا ایمان کبھی کمزور پڑ ہی نہیں سکتا ہے, کبھی نہیں ہو سکتا. قرآن سے ہمارا رشتہ ہو اور ہمارا ایمان کمزور ہو, یہ نہیں ہو سکتا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. جس آیت سے ہم نے اپنی تقریر کا آغاز کیا, مومن تو وہ ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. اور قرآن جس طرح سے پڑھنا ایمان میں اضافے کا باعث ہے, قرآن کا سننا بھی ایمان میں اضافے کا باعث ہے.
یہ عجیب و غریب کتاب ہے، اللہ اکبر، اس کو پڑھو بھی تو ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اس کو سنو بھی تو ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ کے ایک احساس میں سمجھتا ہوں آپ میں سے بہت سو کو یہ احساس ہوا ہوگا، مسجد حرام میں رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں، اللہ اکبر، ان نورانی راتوں میں جب امام حرم کے ساتھ کھڑے ہو کر امام حرم کے پیچھے ہم قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم وہ لوگ نہیں جو عربی جانتے ہوں، وہ لوگ جو عربی زبان سے نہ آشنا ہے، نہ واقف ہے، یہ تلاوت قرآن کا سننا ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہا دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات کے سننے کا اتنا اثر ان کے دلوں پر ہو رہا ہے کہ ان کا تاثر آنکھوں کے آنسوؤں کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن کثرت سے پڑھتے تھے، وہیں آپ کو یہ بات بہت پسند تھی، آپ قرآن صحابہ سے سنتے بھی تھے، صحابہ کہتے اللہ کے نبی قرآن اترا آپ پہ اور ہم پڑھیں، ہم سنائیں آپ کو، تو پیارے نبی فرماتے کہ جس طرح قرآن کا پڑھنا مجھے پسند ہے، اسی طرح قرآن کا سننا بھی مجھے پسند ہے۔ ابی بن کعب سے نام لے کے کہا کہ ابی ذرا سورۃ البینہ سناؤ، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رو پڑے، کہا کہ اللہ کے نبی کہ اللہ نے میرا نام لے کے کہا کہ ابی بن کعب سے سورۃ البینہ سنو، کہا کہ ہاں تمہارا نام لے کے کہا، رو پڑے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی نے ایک مرتبہ کہا کہ ابن مسعود ذرا قرآن سناؤ، کہتے ہیں میں سنانے لگا، سورۃ النساء پڑھنے لگا، اور پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، روز محشر کا منظر نامہ، کہا کہ اس وقت کیا عالم ہو گئے پیغمبر جب ہم ہر امت سے گواہ کو اٹھا کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر آپ کو ان سارے انسانوں پہ گواہ بنا کے ہم حشر کے میدان میں کھڑا کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آیت جب میں پڑھنے لگا تو پیارے نبی نے کہا حسبک، رک جاؤ عبداللہ بن مسعود، کہتے ہیں نظر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے نبی زار و قطار رو رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ قرآن حضرات یاد رکھو، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے دور رہو گے اپنی متاع ایمان کو گواؤ گے، اپنے ایمان کو کمزور کرو گے۔ قرآن سے جڑ جاؤ، کوشش کرو، اگر تلاوت نہیں آتی ہے تو پہلے تلاوت کی کوشش کرو، پھر سمجھنے کی کوشش کرو، پھر عمل کی کوشش کرو، قرآن سننے کی کوشش کرو۔ قرآن سننا تو آج کتنا آسان ہو گیا الحمدللہ، جدید آلات کی وجہ سے اور جدید وسائل کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید سے ہمارا رشتہ یہ ایمان میں اضافے کا بہت بڑا سبب ہے اور ایمان میں اضافے کا باعث ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایمان میں اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب وہ ہے اس کائنات میں غور و فکر کرنا، کائنات میں تدبر کرنا، کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ایک ایک مخلوق، یہ کائنات کا نظام، واللہ اگر آپ کائنات میں غور کریں گے کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کی قدرت کا پتہ دے رہا ہے۔ مطلب انسانوں کا مسئلہ یہ ہے وہ چلتے پھرتے مردے بنے ہوئے ہیں، آنکھیں رکھ کر بھی اندھے بنے ہوئے ہیں، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ زمین میں قدم قدم پر اللہ کی قدرت کو بتانے والی کتنی نشانیاں ہیں کہ انسان اندھے بن کے ان نشانیوں پر سے گزر جاتے ہیں۔ قرآن دعوت دیتا ہے کہ کائنات میں غور کرو، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام، ہمارا جو نظام شمسی ہے، ہمارے جو شب و روز ہیں، بارش کا جو سسٹم ہے، نباتات کو اگانے کا جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور پھر کائنات کی جو مخلوقات ہمارے سامنے ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوقات، اللہ نے مچھر کی مثال دی قرآن کے اندر، دیکھ لو کہ مچھر کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی کیسی شاہکار مخلوق ہے مچھر۔ قرآن مجید نے شہد کی مکھی کی مثال دی، شہد کی مکھی میں غور کرو۔ دعوت تفکر دی قرآن نے، غور و فکر کرنے کی دعوت دی قرآن نے۔ اللہ کی قسم کائنات کی مخلوقات میں اگر ہم غور کرتے جائیں گے، ایک ایک مخلوق کے اندر ایسے حیرت انگیز کرشمے اللہ نے رکھے ہیں۔ دیکھیے اونٹ، یہ مثال دے رہا ہوں میں، اللہ نے ان مخلوقات کے اندر قدرت کے کیسے کرشمے رکھے ہیں۔
اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو کہاں جیتا ہے؟ جو صحرا میں جیتا ہے، صحرا میں رہتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے صحرا کی خصوصیت ہے، صحرا میں جلدی پانی نہیں ملتا. صحرا میں پانی جلدی نہیں ملتا. اب قرآن خود کہتا ہے کہ ہر زندہ مخلوق کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے. اونٹ جیتا ہے صحراؤں میں جہاں کے پانی نہیں ملتا، بہت مشکل سے ملتا ہے. اور صحرا کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ صحرا میں جب ہوائیں چلتی ہیں نا تو کافی مٹی وغیرہ اڑتی ہے. آندھیاں جب چلتی ہیں کافی مٹی اڑتی ہے. تو صحرا میں دو بڑے مسائل. اللہ نے دیکھو چونکہ صحرا میں رہتا اونٹ، یہ اس اونٹ کے اندر اللہ نے کیا نظم رکھا ہے. صحرا میں پانی نہیں ملتا نا، اس لیے اونٹ کے اندر اللہ نے ایک واٹر ٹینک رکھ دیا اندر، ہے نا. اونٹ جب پانی پیتا ہے صرف اپنی پیاس نہیں بجھاتا، وہ پہلے اپنے ٹینک فل کرتا ہے. وہ سمجھتے کیوں؟ پانی اگر نہ ملے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ اندر جو ٹینک میں اس نے اسٹور کر کے رکھا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہتا، اپنی زندگی کو جو ہے گزارے جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اچھا، جب ہم نے کہا کہ صحرا میں ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں اور مٹی کو اڑاتی ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ آنکھیں کھلی رکھ کے چلنا بہت مشکل ہے ایسے. اس میں اونٹ کی ایک دوسری خصوصیت بتاتے ہیں. اونٹ وہ واحد جانور ہے جو آنکھ بند کر کے بھی دیکھتا ہے. آنکھ بند کر کے بھی دیکھتا ہے اونٹ. آنکھ بند کر کے وہ مٹی سے خود کو بچاتا ہے، لیکن سفر بھی جاری ہے، رکنے کی ضرورت نہیں. اسے دکھ بھی رہا ہے، آنکھ بند کر کے بھی وہ دیکھتا. قرآن دعوت دیتا ہے کہ غور کرو کائنات کی مخلوقات میں. اور تو چھوڑو، قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنی ذات میں غور کرو. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہو؟ اس انسان سے بڑھ کر 5-6 فٹ کے انسان سے بڑھ کر جو ہے اور کون سی مخلوق ہو سکتی ہے؟ سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے عجیب و غریب نمونے. یہ جو ہماری آنکھ ہے، ہاں، کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیے، پوچھئے کیا کیا کمالات ہیں اس آنکھ کے اندر. کسی ENT ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، پوچھئے ہمارے کان میں کیا کیا کمالات ہیں. کان کے جو پردے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ اکبر. دل کے کام کرنے کا جو سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ، کائنات میں غور کرنے کی دعوت اللہ نے دی. اور یہی وجہ ہے میرے بھائی، پیارے نبی کا معمول تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے، آپ کا معمول تھا، آپ گھر سے باہر تشریف لاتے، آسمان کی جانب دیکھتے، اور آسمان کی جانب دیکھ کر آپ وہ آیت پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ اکبر. دیکھو کیسے وقت پڑھ رہے ہیں پیارے نبی، رات کی تنہائیوں میں، رات کی خلوتوں میں، رات کی تاریکیوں میں، اور وہ بھی آسمان کی جانب دیکھ کر. جب چاند اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے، جب ستارے اپنے حسن کا جلوہ دکھا رہے ہیں، جب آسمان مزین ہے، سورا ہوا ہے، اور کائنات بالکل غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے، اور اس وقت پیارے نبی آیت پڑھتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے تغیر اور رد و بدل میں، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. کون عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کیا کرتے ہیں. اور غور و فکر کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ہے کہ بے ساختہ ان کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ وسیع اور اس کائنات بے مقصد نہیں بنائی ہے.
یہ وسیع اور اس کائنات تو نے بے معنی نہیں بنائی ہے. سبحانک، تیری ذات پاک ہے. دنیا والوں نے تیرے ساتھ جن جن کو شریک کیا ہے انہوں نے تیری قدر نہ جانی، تیری قدر نہ پہچانی. تو جیسی ذات کے ساتھ انہوں نے کیسوں کو شریک کر رکھا ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے. جنت جہنم آنے والی ہے اور جب وہ دن آ جائے تو پروردگارہ عذاب جہنم سے ہمیں بچا لینا. دیکھ رہے ہیں آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو آپ یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں. اپنی عبادت کو کائنات میں تفکر اور کائنات میں تدبر سے آپ جوڑا کر رہے ہیں. تو حضرات اپنے ایمان کو بڑھانے کا، اور موجودہ دور میں تو آپ جانتے ہیں سائنس جسے کہتے ہیں چونکہ آج یہ بے ایمانوں کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے ہمارے نوجوان جو ہے الحاد کی طرف جاتے ہیں. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ سائنس نے کیسے کیسے حقائق آشکارا کیے ہیں اور کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے اپنی تحقیقات کے بعد مشرف و اسلام ہو چکے ہیں. کائنات کے اسرار و رموز سے واقفیت کے بعد ان کے سامنے اس کے سوا کوئی گنجائش نہ رہی کہ وہ بھی اقرار کریں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حضرات اسی طرح سے ایمان میں اضافے کا ایک اور بنیادی سبب ہے، وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کا ساتھ. ہمارا اٹھنا بیٹھنا صالحین کے ساتھ ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو. ایک دیکھو صحبت کا وہ تصور ہے جو صوفیاء کے پاس ہے، تصوف اور صوفیزم والوں کے پاس پیر اور مرید کا جو رشتہ ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. قرآن نے اس بات کی دعوت دی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ اچھے لوگوں سے قریب رہو اور اچھے لوگوں کو اپنے سے قریب کرو. چنانچہ قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے پیغمبر اپنے آپ کو باندھ لیجئے ان لوگوں کے ساتھ. خطاب پیغمبر سے، مخاطب امت ہے، کیونکہ اس صحبت کی ضرورت امت کو ہے، پیارے نبی کو نہیں. لیکن قرآن کا اسلوب ہے کہ پیارے نبی سے خطاب کر کے بہت ساری ایسی تعلیمات دی گئی جس میں مخاطب امت ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے پیغمبر اپنے آپ کو باندھ لیجئے ایسے لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہوئے، اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے. حضرات نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کا ساتھ، نیک لوگوں کی معیت، نیک لوگوں کی رفاقت، نیک لوگوں کی دوستی میرے اور آپ کے ایمان کو بہت بڑھائے گی. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی کی صحبت میں جب رہتے تھے، ان کے ایمان کی جو کیفیت ہوتی تھی، ان کے ایمان کی جو کوالٹی تھی، آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے حضرت حنظلہ کی. کیا حضرت حنظلہ نے کیا تاثر پیش کیا؟ کہا نافق حنظلہ. گھر سے نکلے کہتے نافق حنظلہ، میں تو منافق ہو گیا. کیوں؟ ابو بکر سے ملاقات ہو گئی. ابو بکر نے کہا کیوں منافق ہو گئے؟ کہنے لگے پیارے نبی کے ساتھ جب رہتا ہوں، پیارے نبی کی مجلس میں رہتا ہوں تو ایمان کا عجیب عالم ہوتا ہے، اور پیارے نبی کی مجلس سے نکل کے گھر آتا ہوں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. نفاق اسی کا تو نام ہے کہ پیغمبر کے سامنے ایک کیفیت ہو اور پیچھے ایک کیفیت ہو. وہ سمجھے پیارے نبی کے سامنے جو آ کر انہوں نے اظہار کیا تو کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائکۃ على الطرق ولكن ساعة ساعة یا حنظلہ. کہا کہ حنظلہ کیسی بات کر رہے ہو؟ تمہارے ایمان کی وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر 24 گھنٹے وہی کیفیت رہنے لگے نا تو راہ چلتے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے. ولیکن ساعتن ساعتن یا حنظلہ. کہا کہ حنظلہ گھڑی اور گھڑی کی بات ہوتی ہے. کسی گھڑی ایمان جو ہے کافی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے اور کسی گھڑی اس میں کمی آ جاتی ہے. ایک چیز محسوس کیجئے، پیارے نبی کی صحبت جب میسر ہے تو ایمان کی کیفیت اور ہے، اور نبی کی صحبت سے جب ذرا دور ہو رہے ہیں تو ایمان کی کیفیت اور ہے. حضرت انس ایک جملہ فرماتے ہیں، وہ بھی سمجھنے کی بات ہے. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ پیارے نبی کی جب وفات ہوئی، پیارے نبی کو کیا ہم نے دفن کیا، ہم سبوں نے محسوس کیا کہ ہمارے دل بدل گئے. حتی انکرنا قلوبنا. کہتے ہیں پیارے نبی جب تک ہمارے درمیان رہے، مدینے میں رہے، اس وقت ہمارے دلوں کی کیفیت ہی اور تھی، اور جیسے ہی پیارے نبی کی وفات ہوئی اور ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا، ہم نے سب نے محسوس کیا کہ ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی. سمجھتے ہیں آپ؟
تو ایسے ہی صالحین کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت کا دل پہ بہت اثر پڑتا ہے. اچھا ایک چیز ہے، اب ہر جگہ صالح، متقی، اللہ والے، موحد، کتاب و سنت کے پیروکار، یہ ہر شخص کو نہیں مل سکتے، لیکن اس کمی کو پورا کرنے نیک لوگوں کی صحبت کا ایک آسان ذریعہ یاد رکھنا، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنا، نیک لوگوں کی لائف ہسٹری پڑھنا. مثلا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لائف ہسٹری آپ پڑھیں گے، آپ کو یوں لگے گا جیسے ان کے ساتھ جی رہے ہیں آپ. امام ابن تیمیہ کی لائف ہسٹری پڑھیں گے آپ، ان کی زندگی پڑھیں گے، واللہ کہتا ہوں میں، آپ کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ کے ایمان کی کیفیت اور رہے گی. ابن تیمیہ کی لائف ہسٹری پڑھو اور دیکھو اپنے ایمان کی کیفیت. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کی ایک ایک سانس ایمان کے سائے میں گزری. اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکت رکھی ہے کہ ان کی زندگیوں کو پڑھنے والے کا ایمان بھی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ابن قیم لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جب کبھی میں اپنے اندر تھوڑی کمزوری اور فتور محسوس کرتا تو سیدھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی مجلس میں چلا جاتا اور ان کی مجلس میں جا کے کیا بیٹھتا کہ پھر سے وہ تر و تازگی ایمان کی اپنے اندر آ جاتی. تو حضرات پتا چلا صالحین کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، یہ بھی ایمان میں تجدید ایمان کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اسی طرح سے ایک سبب حضرات، وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق کا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا کہ پروردگارہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے ایمان کی کمزوری کو دور کر دے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے. اپنی لینگویج میں کرو، اپنی زبان میں دعا کرو. مسند احمد کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے کہ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا. اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے، ہمارے یقین میں اضافہ فرما دے، ہمارے علم اور ہماری فقہ میں اضافہ فرما دے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دعا کرتے. پتا چلا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے یہ چیز، زیادتی ایمان اور ایمان کی مضبوطی. تو بہرحال اسباب بہت ہو سکتے ہیں. میں نے میرے خیال سے 5 اسباب آپ کے سامنے جو ہے آج ذکر کیے ہیں. کوشش اس بات کی کرنی چاہیے میرے بھائی کہ ہم سب اپنے ضعف ایمانی کا احساس کریں، اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ توفیق کے طالب ہوں، مضبوط ایمان کی، مستحکم ایمان کی توفیق کے طلبگار بنے رہیں. اس لیے کہ زندگی واقعی معنوں میں وہی جو ایمان کے سائے میں گزرے، ایمان سے دور رہ کر گزرنے والی زندگی، وہ زندگی بے معنی ہے، وہ زندگی بے حقیقت ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو کتاب و سنت کی نصیحتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شکر گزار ہوں میں IRGC کے محترم ذمہ داروں کا جنہوں نے بڑی پرخلوص طریقے سے ہمیں مدعو کیا اور آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا ضروری موقع ادا کیا. اللہ تعالیٰ سب کی مخلصانہ کوششوں کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.